ہوتی ہے، لیکن خاموش بد دعا زیادہ خطرناک۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خاموش بد دعاؤں سے بچو، خاموش بد دعاؤں سے ڈرو۔ یہ خاموش بد دعا کیا ہے؟ آپ جس پہ ظلم کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے، اور اس کا نہ کہنا یہ خاموش بد دعا۔ اور جو خاموش بد دعا دیتے ہیں وہ اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میری سننے والا کوئی نہیں ہے، میری سننے والا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اور اللہ بہت طاقت والا ہے۔ اس لیے کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا۔ ہلاکو کیسے مرا؟ ہلاکو کو مسلمانوں سے بڑی نفرت تھی۔ دھیان سے سننا، اور آپ اچھے سے سن بھی رہے، لیکن ممبر والوں کی بھی تھوڑی توجہ کی وہ دعا دے دیں۔ میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا۔ 500 550 کلومیٹر کا سفر کر کے سیدھا آپ کے ممبر پر آ رہے ہیں، اس لیے میں اگر آپ کا ساتھ رہا تو کچھ بات کر سکیں گے، اور مجھے یہاں سے پھر پورن پور جانا ہے دوسرے جلسے میں۔ ٹھیک، اسٹیج والے بھی تھوڑا بیٹھ گئے، آپ کو بھی بیٹھنے کی ضرورت سے بیٹھ سن لیں تھوڑا۔ ہلاکو کو مسلمانوں سے بڑی نفرت، اس لیے کہ اس کے اوپر کی نسلوں نے، چنگیز خان وغیرہ نے بہت ظلم کیا۔ اتنے مسلمان کاٹے ان لوگوں نے کہ مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں سے انہوں نے مینار تعمیر کی۔ ہماری کتابیں جلا دی۔ ہلاکو چنگیز خان کی تاریخ ہے، میں کوئی نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ آپ اس کو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہلاکو اور چنگیز خان کی ظلم کی تاریخ، اگر آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں، آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ مسلمانوں کے سروں پر ان لوگوں نے مینار تعمیر کیے تھے۔ اتنی گردنیں کاٹی تھی کہ کئی دن تک دریائے دجلہ کے اندر صرف دھڑ بہتے رہے اور خون بہتا رہا۔ اتنا قتل عام ہوا بغداد کی سرزمین پر مسلمانوں کا کہ کئی دن تک دریائے دجلہ میں جو دھڑ اور خون بہ رہے تھے تو دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ ڈاب کا، تالاب کا پانی سرخ ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہتا ہوا پانی کتنا خون اس میں آیا ہوگا کہ بہتا ہوا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ لیکن ہلاکو کی موت بیان کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات پھر آ رہی ہے کہ آخر اللہ ہلاکو اور چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پر کب مسلط کرتا ہے اور کیوں مسلط کرتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، مسلمانوں پر اللہ ظالم کبھی مسلط نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب مسلمان بگڑتے ہیں، جب مسلمان آوارہ گردی کرتے ہیں، جب مسلمان پاپ کرتے ہیں، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب مسلمان مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، سرکار غوث پاک نے جب پردہ فرمایا، غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان بگڑے، بغداد کے مسلمان خاص طور پہ بگڑے۔ بہت دولت دی اللہ نے، بہت مال دیا اللہ نے، بہت قوت دی اللہ نے، بڑی حکومت دی اللہ نے، تو مسلمان کیسے بگڑے؟ اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا۔ ایک ایک مسلمان اتنا پاپی ہو گیا تھا کہ 300 لڑکیاں اس کے گھر میں گانا گانے والی تھی، اور 800 لڑکیاں اسے شراب پلانے والی تھی۔ مسلمان سوتے تھے تو سرانے شراب کے مٹکے رکھ کر کے سوتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، آوارگی کرتے تھے۔ اچھی طرح یاد رکھنا مسلمانوں، جب تم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو اللہ کی تلوار اٹھتی ہے، اور اللہ کی تلوار کیسے اٹھتی ہے؟ اللہ تم پر ظالم مسلط کرتا ہے۔ نام ان کا ہلاکو ہو، چنگیز ہو، لیکن کردار سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ نام بدلتے رہیں گے لیکن کردار وہی رہے گا۔ جب تم بد کردار بنو گے تو اللہ تم پر ظالم مسلط کرے گا۔ اور اللہ اکبر، جب اللہ کسی قوم پر فسق و فجور کی وجہ سے ظالم مسلط کرتا ہے، اس وقت جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس وقت ظالموں کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم سے کہتا ہوں، بتاؤ کیا ہلاکو اور چنگیز کے دور کے مسلمانوں سے ہمارا حال کچھ مختلف ہے؟ جو وہ کر رہے تھے وہی تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ اللہ. پوری پوری زندگی آج کا مسلمان مسجد کا زینہ فجر میں نہیں دیکھ پاتا, مسجد کا دروازہ نہیں دیکھ پاتا. بولو کتنے مسلمان فجر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. جلسوں میں ہزاروں ہیں اور فجر کی نماز میں انگلیوں پر گن سکتے ہو. یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی. یاد رکھنا, کھاتے اللہ کا ہو, روزی اللہ دیتا ہے, رزق اللہ دیتا ہے, اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو. وہ قوت والا ہے, قوت والا. جب اس کے غضب کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ تم پر ظالم, ایسے ظالم اور اللہ اکبر ایسے بے مروت اور سخت دل ظالم کو مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ تم پر رحم نہیں کرتے. لوگ رحم کی بھیک مانگتے ہیں مگر وہ رحم نہیں کرتے کیونکہ اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ, نماز پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا, قرآن پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا, دین پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. امام حسین سے محبت کی بات کرتے ہو. مولا حسین نے کربلا میں دین کے لیے پورا گھرانہ لٹایا. کیا کہتے ہیں گھرانے کو؟ ارے گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ جوان بیٹا لٹایا دین کے لیے, 6 مہینے کا معصوم لٹایا دین کے لیے. ان کی بیٹیاں, بہویں, بیوی, اللہ اکبر, پہلے ان کے دوپٹے لوٹے گئے صرف اس لیے کہ ان کے دوپٹے لوٹیں گے تمہارا دین بچ جائے گا, ہمارا دین بچ جائے گا. ہم نے کوئی پرواہ کی؟ ہم نے تو خون حسین کو شربت